السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نگا محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس ٹائم۔ اسپورٹس ٹائم میں آج جو دو ہمارے مہمان ہیں ان میں اور ان کی جو اسپورٹس کی فیلڈ ہے، سب سے پہلے تو وہ جمناسٹک ہے۔ جمناسٹک ویسے ہی بڑے مزے کی ہے جب ہم اس کو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس طریقے سے اس کا ایتھلیٹ جو ہے، پلیئر جو ہے، اس کو اپنے آپ کو بیلنس کر کے چیزیں کر رہا ہوتا ہے، وہ بڑے مزے کا ہوتا ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ دو مہمان ہمارے موجود ہیں۔ سب سے پہلے طاہرہ حسن صاحبہ ہیں، جو کہ امکان ویلفیئر آرگنائزیشن کی کو فاؤنڈر ہیں اور ڈائریکٹر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک ایتھلیٹ، ایک پلیئر موجود ہیں جمناسٹک کی، ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں میڈم آپ؟ بالکل ٹھیک، تھینک یو نگا، آپ نے ہمیں بلایا یہاں۔ بالکل۔ اور ایک جو آرگنائزیشن آپ رن کر رہی ہیں، جو چلا رہی ہیں، یہ واقعی میں بڑی ہمت کا کام ہے، اور جس طریقے سے آپ اس کو رن کر رہی ہیں، ڈسپائٹ کہ اتنی پریشانیاں ہیں اس میں، لیکن پھر بھی کیا ہے، آپ تھوڑا سا بتائیں گی کہ اس کو یہ آرگنائزیشن کیا ہے، کس طریقے سے کام کر رہی ہے؟ جی، امکان ویلفیئر آرگنائزیشن جو ہے نا، ہم نے 2012 میں کریٹ کی تھی۔ جو اس وقت ہم لوگ، جو ہمارا میجورٹی کام ہے وہ مچھر کالونی میں ہے، اور ہم اورنگی میں بھی کام کرتے ہیں لیگل ایڈ کے حوالے سے۔ جو ہمارا فوکس ہے، یہاں آج تو ہم سپورٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مگر جو ہمارا فوکس کام کا ہے وہ اسٹیٹلیس کمیونٹیز ہیں، یعنی کہ جو لوگ بے وطن سمجھے جاتے ہیں، جن کے پاس کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوتی۔ تو ہمارے مختلف پروجیکٹ ہیں، مختلف انٹرونشن ہیں، اس میں ہم آئیڈینٹی اور سٹیزن شپ پہ بھی کام کرتے ہیں لیگل ایڈ کے تھرو، مٹرنل ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ، مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر، اور ہمارا جو امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے آف کورس وہ کھیل ہے، جو لرننگ اور ریکریشنل سینٹر ہے۔ کھیل جو ہے وہ ان بچوں پہ فوکس کرتا ہے جو کمیونٹی میں وداؤٹ آئیڈینٹی ہیں، تو ان کے لیے انفارمل سکولنگ، اور اس کے علاوہ اسپورٹس کے اندر انٹرونشنز اور آرٹس اینڈ کرافٹس اسکول میں کرائے جاتے ہیں۔ اس میں جو امپورٹنٹ چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو بچے جن کے پاس آئیڈینٹی نہیں ہوتی، جن کے پاس بے فارم نہیں ہوتا، وہ نہ صرف باقی ایک آپ کے بیسک فنڈامنٹل رائٹ سے محروم ہوتے ہیں، مگر آپ کا رائٹ ٹو ایجوکیشن سے بھی محروم ہوتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہوا کہ بے فارم کے بغیر آپ میٹرک نہیں کر سکتے۔ تو وہ ایک بہت امپورٹنٹ اس کا کمپوننٹ ہے۔ بالکل، اور اس کو ہم ڈسکس بھی کریں گے آگے، جو کہ یہ پوائنٹ ریز کیا ہے طاہرہ صاحبہ نے، بڑا امپورٹنٹ اور بڑا مطلب کہ ایک اس پہ فوکس والا پوائنٹ ہے۔ آئی ڈونٹ نو وائی گورنمنٹ ٹیکنگ ایکشن آن دس۔ یہ لوگ کافی ٹائم سے آواز اٹھا رہے ہیں، لاسٹ ایئر سے، میرے خیال سے لاسٹ ایئر ہم نے ان کے کیا کہتے ہیں امکان ویلفیئر پر جا کے بھی کیا کہتے ہیں ریکارڈنگ کی تھی، وہ بھی ایک ہمارے چینل پر ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ جو دوسری پلیئر موجود ہیں، بڑی مسکرا رہی ہیں، بڑی ایکسائٹیڈ ہیں، انوارہ نظر الاسلام۔ انوارہ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ زبردست۔ انوارہ جو ہیں وہ جمناسٹک کے پلیئر ہیں، اور پھر حال ہی میں انہوں نے رشیا میں جو رشیا کمپٹیشن ہوا تھا آن لائن چیئر لیڈر کا، اس میں بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ پھر فلپائن میں 2021 میں کمپٹیشن ہوا جمناسٹک کا، اس پہ ان لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور وہاں پہ انہوں نے میڈلز بھی جیتے ہیں۔ اگر آپ ہماری ٹیبل پہ دیکھیں، یہ میڈلز سارے جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں انوارہ کے ہی ہیں۔ انوارہ کیسی ہیں آپ؟ کیا چل رہا ہے آج کل؟ میں ٹھیک ہوں، اور ہمارے جمناسٹک بھی بہت اچھے سے چل رہے ہیں۔ زبردست۔ اچھا، جمناسٹک آپ لوگ ڈیلی کر رہے ہوتے ہیں اسکول جا کے؟ جی، ہمارے جمناسٹک ہفتے میں 3 دفعہ ہوتے ہیں۔ اچھا، 3 دفعہ ہوتے ہیں، اور وہ تینوں دن آپ کے مطلب کہ آپ اسکول میں وہ سب چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں؟ جی، ہم لوگ تینوں دن وہاں پر جمناسٹک، اور اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن بھی چل رہی ہوتی ہے؟ جی، وہاں پر پڑھائی بھی کرتے ہیں ہم لوگ۔ اچھا، یہ سارے اتنے سارے آپ نے میڈلز وغیرہ، ٹرافی وغیرہ لی ہوئی ہیں، ذرا بتائیں گے اس کے بارے میں؟ ہم لوگ جو کمپٹیشن کرنے جاتے وہاں سے ہم لوگ جیت کے لائی، اور میں وہاں پر جب پہلی بار ہم لوگ کمپٹیشن کرنے گئے تھے، وہاں پر ہم لوگ جب جیتے تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ ایسا ہونا چاہتا ہے جیسے دل میں بولو۔ بالکل۔ اچھا، ہم جو ہے اپنے کیا کہتے ہیں شو کا باقاعدہ پھر آغاز کرتے ہیں راؤنڈ سے۔ ہمارا ایک راؤنڈ ہے ریپڈ فائر راؤنڈ، اس میں آپ کو ایک ورڈ دوں گا، آپ نے بتانا ہے کہ کیا آپ کے ذہن میں آ رہا ہے اس سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے انوارہ آپ سے ہے، یہ ہمارا ریپڈ فائر راؤنڈ ہے بہرحال، ٹھیک ہے؟ تو جلدی ہم نے جواب دینے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پہلا موو جو آپ نے جمناسٹک میں سیکھا ہو کیا تھا؟ میں نے پہلے موو جمناسٹک میں سیکھا تو وہ ہے راؤنڈ آف فلپ۔ اچھا، بہترین آپ نے سیکھا ہوگا، مجھے اس کے بارے میں بالکل آئیڈیا نہیں ہے، لیکن بہترین۔ اور جو کہ موو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو جمناسٹک میں کون سا ہے جو آپ بار بار کرتی ہوں؟ مجھے وہ فرن واکر بہت زیادہ پسند ہے، وہ میں بار بار کرتی ہوں۔ اچھا، زبردست۔
अच्छा, जिमनास्टिक के बेस्ट कंपटीशन पाकिस्तान में या वर्ल्ड में? देखिए ऑब्वियसली यहाँ नेशनल गेम्स आपके होते हैं वो है, और अगर आप वर्ल्ड पे जाते हैं तो एशियन गेम्स ऑब्वियसली उसमें पार्टिसिपेशन हो तो वो जगह है, और फिर आपके ऑब्वियसली ओलंपिक्स है जो सबसे बड़ा आपका प्लेटफॉर्म है स्पोर्ट्स का। अच्छा, आपका फेवरेट प्लेयर जिमनास्टिक का पाकिस्तान से या इंटरनेशनली? मेरे फेवरेट प्लेयर हैं हमारे सर फुरकान। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, फीलिंग क्या होती है जब मैच जीतती हैं आप? जब मैं मैच जीती तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है, और अच्छा। हमारे घर वाले भी बहुत खुश होते हैं। और हारती हैं तो? हारते तो हम लोग कभी हार अभी हारे नहीं है। अरे वाह, जबरदस्त। अभी तक हारे नहीं कोई कंपटीशन? अभी तक नहीं हारे, मैं इनको ये कहती हूँ उस दिन का इंतजार करो जब हारोगे। माशाल्लाह माशाल्लाह अभी तक हारे नहीं है। अरे ग्रेट ग्रेट, बेस्ट ऑफ लक। आप इसी तरीके से जीतते रहें और इंटरनेशनल लेवल पे जीतें, वो बड़े मजे के हैं। फिर जब वन वर्ड पाकिस्तान के जिमनास्टिक प्लेयर्स के लिए? वन वर्ड दो कर सकती हूँ। बिल्कुल, दो कर लें। पूरी लाइन कर लें आप। नीड फॉर प्रोग्रेस। नीड फॉर प्रोग्रेस, ओके। अच्छा, पाकिस्तानी जिमनास्टिक प्लेयर्स को अगर आप कंपेयर करें वर्ल्ड लेवल से तो आप क्या देखती हैं? देखिए हमारे यहाँ जो है ना, जहाँ तक जिमनास्टिक्स का ताल्लुक है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ नहीं हैं और इस स्पोर्ट पे ज़्यादा फोकस भी नहीं किया गया है। तो आप देखेंगे जनरली भी बहुत कम जिमनास्टिक सामने आता है आपके, अब स्कूल लेवल पे आने लगा है। तो इंटरनेशनल से ऑब्वियसली हमारा उस तरह कंपैरिजन हो नहीं सकता है। तो हमें अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलें एक तो स्पोर्ट्स को यहाँ डेवलप करने की, जिमनास्टिक्स को, तो और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेने की, जब भी हम उस पैरेलल पे खड़े हो सकेंगे। बिकॉज हमारे यहाँ बहुत कम है, और हमारे यहाँ पार्टिसिपेशन एशियन गेम्स तक तो मेरे ख्याल से एक दफ़ा हुई है, बट ओलंपिक्स पे नहीं हुई है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, एक कानून या एक रूल आप चेंज करना चाहें जिमनास्टिक में, क्या होगा? अगर आप लोग रूल चेंज करना चाहे तो फिर आईडी कार्ड के बगैर जो जिमनास्टिक करना चाहते हैं उन लोगों को जिमनास्टिक करना चाहिए। बेहतरीन बेहतरीन। वैसे ये वाकई में आपने बड़ी काम की बात बोली है, क्योंकि आई गेस मेरा नहीं ख्याल कि आप अगर नेशनल लेवल पे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। ऑल्दो ये आपका एक इंटरनल इशू चल रहा है, चलें आप इसको मतलब कि आपके कुछ इश्यूज हो सकते हैं गवर्नमेंट के, लेकिन बच्चों को पार्टिसिपेट तो करने देना चाहिए। आप क्या समझती हैं? देखिए इसमें बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं। एक तो आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स इशू कर सकते हैं। अगर सिटीजनशिप का इशू जो है वो क्वेश्चन मार्क है, जो हमारे केस में नहीं है, इसलिए कि जितने बच्चे पाकिस्तान में पैदा होते हैं कानून के तहत उनको बर्थ राइट सिटीजनशिप का हक है। दूसरा ये है कि सारी दुनिया में अगर देखेंगे, ये तो पाकिस्तानी बच्चे यहीं पैदा हुए हैं, माइग्रेंट बच्चों को सिटीजनशिप दी जाती है अगर वो स्पोर्ट्स में एक्सेल कर रहे होते हैं। तो वो अगर आप देखोगे तो बहुत से मुल्कों में माइग्रेंट्स हैं जो आपके स्पोर्ट्स में आगे आ रहे हैं और उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो ये तो हमारा तो सिनारियो ही मुख्तलिफ है कि हम तो यहीं ये आपने अगर इसकी बात की है, इंग्लैंड की पूरी क्रिकेट टीम, इंग्लैंड क्रिकेट उन्होंने इजाद किया, इंग्लैंड की पूरी क्रिकेट टीम T20 की, वो समझ लें उनकी कंट्री की अपने नहीं है। कोई साउथ अफ्रीका से आया हुआ है, कोई न्यूजीलैंड से आया हुआ है, कोई ऑस्ट्रेलिया से आया हुआ है, कोई आयरलैंड से आया हुआ है। इवन उनके कैप्टन एन मॉर्गन जो हैं वो आयरिश हैं, वो उनके अपने सिटीजन नहीं हैं। तो ये आपने बिल्कुल पॉइंट की बात की है, जहाँ पे जो चीज़, अगर इसमें फिर वो चीज़ सोचने वाली होती है कि आपके मुल्क का नाम रोशन हो रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल। वो तो फिर आप मतलब कि किसी को भी सिटीजनशिप अवार्ड कर देते हैं, उसको बोलते हैं नहीं, फैसिलिटेट करना चाहिए आपको और इसको प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, आपका फेवरेट सिटी या फेवरेट कंट्री? मेरा फेवरेट कंट्री है पाकिस्तान। पाकिस्तान, अरे जबरदस्त। मैम आपका? फेवरेट कंट्री पाकिस्तान, फेवरेट सिटी कराची। अरे वाह, लाहौर नहीं? नहीं, कराची। अच्छा, आपकी फेवरेट मूवी? सुपर डांसर। सुपर डांस देखती हैं आप? अच्छा, आप लोगों को मेरे ख्याल से उससे थोड़ा सा लिंक भी है ना, वो डांस वगैरह से, और क्या कहते हैं, क्योंकि ये जिम्नास्टिक डांस का बड़ा शौक है भैया। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। आपकी फेवरेट मूवी? नहीं है कोई फेवरेट मूवी। मैंने बहुत सोचा है कि मैं फेवरेट मूवी तुम्हें कोई सोच के बताऊं, मगर नहीं है कोई फेवरेट। जंक फूड या देसी फूड? देसी फूड। बिरयानी या बर्गर? बिरयानी। बिरयानी, जबरदस्त। दोनों देसी फूड वाले हैं। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, फेवरेट स्पोर्ट्स अदर देन जिमनास्टिक? जिमनास्टिक के अलावा कोई स्पोर्ट्स आपको ज्यादा पसंद हो? जिमनास्टिक वाला मुझे कबड्डी, जिमनास्टिक के अलावा मुझे कबड्डी खेल पसंद है। अच्छा अच्छा, आपका फेवरेट स्पोर्ट्स वैसे कौन सा? फेवरेट स्पोर्ट मेरा क्रिकेट है अदर देन जिमनास्टिक्स। अच्छा, क्रिकेट आप फॉलो करते हैं क्रिकेट को? हाँ, जब पाकिस्तान खेल रहा होता है।
اچھا آپ کا فیوریٹ میچ جو جس کو آپ بار بار فیل کرتی ہوں یا دیکھتی ہوں یا آپ کے دماغ میں چلتا ہو کہ یہ میچ میرا بڑا زبردست تھا، جس میں آپ نے حصہ لیا؟ جب بھی میں ہم لوگ جو کمپٹیشن کرنے گئے تھے تو وہ میچ دیکھ کے مجھے بار بار یاد آتا اور میں وہ اچھا وہ فرسٹ کمپٹیشن جو تھا آپ کا. اچھا اچھا اچھا. تو یہ تھے ہمارے ریپڈ فائر راؤنڈ. آپ لوگوں نے بڑے مزے کے کھیلے, بڑے مزے کے جواب دیے آپ دونوں نے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہمارا راؤنڈ ہے ٹرو اینڈ فالس. یہ بہت چھوٹا ہوگا, موسٹلی اس سے ہی ہم کھیلیں گے انوارا سے. انوارا اچھا میں آپ کو بتاؤں گا ایک اسٹیٹمنٹ, آپ بتائیے گا صحیح ہے یا غلط ہے, ٹھیک ہے؟ جمناسٹک جو ہے وہ اولمپک کا پارٹ نہیں ہے. غلط ہے. غلط ہے, بہترین. اچھا ایک 18 ایئر اولڈ جمناسٹک ہیں یو ایس سے جن کا تعلق ہے, انہوں نے گولڈ میڈل جیتا تھا 2021 میں, ٹوکیو 2020 جس کو ہم کہتے ہیں. ٹرو اینڈ فالس؟ فالس ہے, چلیں جی. اچھا جمناسٹک جو ہے وہ اسپورٹس ہے جو کہ انکلوڈ کرتا ہے ایکسرسائز آپ کی بیلنس کرنے کی, بیلنس کی ایکسرسائز کو. صحیح ہے. صحیح ہے, بہترین بھائی. اچھا پاکستان جمناسٹک فیڈریشن از دا گورننگ باڈی آف جمناسٹک ان پاکستان. پاکستان جمناسٹک فیڈریشن جو ہے وہ پاکستان کی ٹاپ کی ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ جمناسٹک کو آرگنائز کرتی ہے پاکستان میں. صحیح ہے. صحیح ہے, بہترین. اچھا انٹرنیشنل جمناسٹک فیڈریشن یہ انٹرنیشنل ایونٹ کی باڈی ہے جو کہ انٹرنیشنل ایونٹ آرگنائز کرواتی ہے. ٹرو اینڈ فالس؟ صحیح ہے غلط؟ صحیح ہے. بالکل بہترین, آپ نے تو بالکل مطلب کہ صحیح جواب دے دیے سارے. اچھا مجھ سے نہیں پوچھا, مجھے نہ پتا ہوتا. اچھا آپ لوگ مطلب کہ کوشش کرتے ہیں کہ جو اسپورٹس سکھا رہے ہیں اس کی نالج بھی کیا کہتے ہیں, ہاں کوشش کرتے ہیں. دوسری چیز ہماری جو ان کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے, یہ تو جو جس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تو بیسک انفارمیشن ہے, مگر جو ہماری کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو دنیا بھر میں لوگ کھیل رہے ہیں ان ٹرمز آف ناٹ نیسرلی آئیڈینٹی وائز, مگر جو اور ویڈیوز وغیرہ ہیں لوگوں کے دیکھیں, جیسے اولمپکس کے ویڈیوز ہوتے ہیں اور انکلوژن جہاں ہوتی ہے, جہاں پارٹیسپیشن ہوتی ہے, تاکہ موو اسٹیپس یہ وہ جو ہے وہ سیکھیں. تو کبھی کبھی یہ جاتے ہیں ہمارے پلے تھراپی روم میں ٹی وی پہ دیکھنے, اور وہاں سے سیکھتے. اور ان کے خیر سب کے پاس ایکسیس فون کا تو ہے ہی گھروں میں, تو انہیں یہ بھی کہا ہوا ہے کہ بھئی وہاں آپ دیکھا کرو ریگولرلی کہ دنیا میں اور لوگ کیا کر رہے ہیں. اچھا آپ لوگ دیکھتے ہیں ویڈیوز وغیرہ, ڈنڈی مارتے ہیں یا صرف سیکھنے پہ ہی فوکس رہتا ہے زیادہ کہ نہیں ہم اسکول میں ہی جا کے کریں گے جو کریں گے؟ نہیں, موبائل میں بھی دیکھتے ہیں ہم لوگ. موبائل میں بھی دیکھتی ہیں, ڈانس کے علاوہ یہ بھی دیکھتی ہیں آپ؟ جی. زبردست زبردست. تو یہ ہمارا بالکل بیسک سا راؤنڈ تھا. اچھا اس کے ساتھ ساتھ اب ہم نارملی کویشچن پوچھتے ہیں جو کہ اوبیسلی یہ لوگ فیس کرتے ہیں. اچھا آپ کیا سمجھتی ہیں جو کہ سب سے بڑے ایشوز ہیں, آپ امکان ویلفیئر آرگنائزیشن چلا رہی ہیں, تو اسپورٹس سے ریلیٹڈ بھی, ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بھی, سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ اگر ہم ایتھنک بنگالی کمیونٹی کی بات کرتے ہیں یا بہاری کمیونٹی کی بات کرتے ہیں فار دیٹ میٹر, جو اسٹیٹلیسنس کا ایشو ہے نا, جو بے وطنی کا ایشو ہے, وہ ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے. بیکاز جو آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے یا سٹیزن شپ ہوتی ہے, اس کے بغیر آپ کی زندگی جو ہے وہ بالکل ہی اسٹینڈ اسٹل پہ ہے. آپ کہیں آگے بڑھ نہیں سکتے, کوئی چیز کر نہیں سکتے, ایک رٹ میں آپ پھنس جاتے ہیں. تو آئی ڈی کارڈ کے بغیر آپ کو بیسک آپ پبلک ہیلتھ ایکسیس نہیں کر سکتے, آپ اسکولنگ ایجوکیشن ایکسیس نہیں کر سکتے, گھر نہیں خرید سکتے, سم کارڈ نہیں لے سکتے, آپ بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے, لائسنس ڈرائیونگ لائسنس نہیں مل سکتا. تو اس طرح کی بہت سی جو آپ کی بنیادی حقوق ہیں نا وہ آپ کو نہیں ملتے ہیں. آپ کووڈ کے دوران ویکسین نہیں لگ رہا تھا, آپ کا ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی تھی, تو یہ مسائل جو ہیں یہ بہت سنگین مسائل ہیں. اور خاص طور پہ جب آپ بچوں پہ فوکس کرتے ہیں تو بچوں کی آئیڈینٹی ہونا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ بچوں کو آپ کس طرح ڈپرائیو کر سکتے ہیں جو آپ کے بیسک حقوق ہیں ان سے, خاص طور پہ جب آپ کا قانون کہتا ہے کہ آپ کو دینے چاہیے. تو وہ ہے. اور یہ کہ آپ ونربل بھی بچہ ہو جاتا ہے نا, بڑے بھی ہوتے ہیں, بیکاز اگر آپ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں, اگر آپ کے پاس سٹیزن شپ نہیں ہے, اگر آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے آپ ہیں ہی نہیں. بالکل, تو اس کی وجہ سے آپ ونربلٹی بھی زیادہ بڑھتی ہے اور پروٹیکشن کے بھی ایشوز آتے ہیں. بالکل. اچھا یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں اور آپ اس کے لیے ہارڈ ورک بھی کر رہی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں گورنمنٹ لیول پہ, کیونکہ آپ نے جس طریقے سے بتایا کہ آپ ہر کیا کہتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ بالکل ایوالو رہتی ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہاں کیا پریشانی آ رہی ہے گورنمنٹ کو کہ یہ رائٹس جو ہیں ان کو مل نہیں پا رہے ہیں, کیونکہ
ہم نے دیکھا آپ اتنے ٹائم سے ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. جو مسائل مجھے لگتا ہے حکومت کے لیول پہ آتے ہیں وہ نان امپلیمنٹیشن آف لا کے آتے ہیں. تو جو امپلیمنٹیشن گیپ ہے, یعنی کہ ہماری جو کیس ہے اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی نئے قوانین بنائے جائیں یا کوئی نیا لیجسلیشن آئے جس میں یہ حقوق دیے جائیں. ہمارا قانون آلریڈی دیتا ہے, اس کو جو ہے امپلیمنٹ کرنا ہے. تو وہ جو پولیٹیکل ول ہے نا اس امپلیمنٹیشن کی کہ جی ریکگنیشن آف دا فیکٹ کہ یہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ چلیں اگر ہم نہیں کنسیڈر کرتے, ایون دو قانون کہتا ہے 78 تک جتنے بھی مائگریشنز ہوئے تھے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے بیچ میں ان کو آئیڈینٹی ملنی چاہیے. آپ صرف وہ بچے لے لیں جو 1990 سے لے کے آج تک پیدا ہوئے ہیں, ان کا تو ریزالو ہو سکتا ہے, وہ تو اسٹریٹ فارورڈ آپ کا ایک ایشو ہے. تو اس میں یہ کہ ایپتھی بہت ہے, لیک آف انٹرسٹ ہے, لیک آف پولیٹیکل ول ہے, جس کی وجہ سے یہ مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں. ان کے لیے آبویسلی ایڈوکیسی, اس ایشو کو اٹھانا, اس پہ بات کرنا, یہ ہم کر رہے ہیں. اور کافی میرے خیال سے اگر آپ ریسنٹ پچھلے 2-3 سال دیکھیں تو اس میں کافی اس کا ایشو بنا ہے اور میڈیا کوریج بھی بہت ملی ہے جو پہلے نہیں مل رہی تھی. تو ہمیں تو بہت امید ہے کہ اس چیز کے تھرو کہ کہیں نہ کہیں جو لاجک ہے وہ پریویل کرے گی اور یہ حق جو سٹیزن شپ کا ہے وہ بھی ان کو پورا ہوگا. دوسرا یہ کہ تعلیم کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ چلیں ٹھیک ہے یہ پروسیس آپ کا وقت لے رہا ہے, تو جو ایک آپ کا بیسک آپ نے ریسٹرکشن ڈالی ہوئی ہے کہ بے فارم کے بغیر تعلیم نہیں ہو سکتی, جو بعد میں آیا تھا میرے خیال سے 2002-2003 میں یہ ریسٹرکشن آئی ہے, پہلے نہیں ہوتی تھی. جب ہم لوگوں نے پڑھا ہے تو ہمارے پاس کوئی بے فارم نہیں ہوتا تھا, برتھ سرٹیفکیٹ پہ پڑھتے تھے. تو وہ اگر ہٹا دی جائے کنڈیشن جو ہے تو بچوں کو ایٹ لیسٹ تعلیم کا حق تو ملے. تو اگر ہم بالکل ہی ٹیکنیکل بات کرتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان کے آئین پہ جاتے ہیں, پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ جتنے بچے 5 اور 15-16 سال کی عمر کے بیچ کے ہیں, آل چلڈرن irrespective of ethnicity, irrespective of background, انہیں تعلیم کا حق ہے اور حکومت کو وہ حق دینا ہے. تو جب آئین یہ کہہ رہا ہے تو پھر اور اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے؟ اچھا, آپ لوگوں نے جس طریقے سے آپ کے ہی کیا کہتے ہیں امکان ویلفیئر آرگنائزیشن نے 2 کمپٹیشن بھی جیتے ہیں انٹرنیشنلی, ایک رشیا کا اور ایک فلپائن کا, تو وہ کیسے جیت لیا آپ لوگوں نے پھر؟ ہاں, وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ مصیبتوں میں کچھ لوگوں کے لیے فائدے بھی آتے ہیں. تو جو کووڈ جب ہمارا آیا پچھلے سال تو obviously سب کچھ بند ہو گیا, جو آپ کے کمپٹیشن تھے وہ سارے آن لائن ہو گئے. اس آن لائن سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہم حصہ لے سکے. اگر یہ کمپٹیشن آن لائن نہ ہوتے تو ہمارے پاس نہ پاسپورٹ ہے, نہ ہم ویزا لگوا سکتے ہیں, نہ ہمارے پاس بے فارم ہے. تو اس سے ہمیں یہ بہت فائدہ ہوا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ ان کمپٹیشن میں حصہ لینے کے بعد انہیں بھی پتہ لگا اور ہمیں بھی پتہ لگا اور باقی جو دیکھنے والے ہیں انہیں بھی پتہ لگا کہ ان کا ٹیلنٹ ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ پارٹیسپیشن کر سکتے ہیں. یہ اس لیے کہ بہت کمپٹیشنز میں یہ فرسٹ پوزیشن لے کے سیکنڈ پوزیشن لے کے جیتے ہیں. اچھا, یہ کتنا مشکل ہے ایک تو ہماری سوسائٹی میں, کیونکہ انفارچونیٹلی لوگ کہتے ہیں اس کو بڑا برا مانتے ہیں, لیکن ہماری سوسائٹی میل ڈومینیٹ سوسائٹی ہے. اور آپ جس طریقے سے آپ کی امکان ویلفیئر آرگنائزیشن ہے, آپ میلز کو بھی, لڑکوں کو بھی کیا کہتے ہیں تربیت دے رہی ہوتی ہیں, لیکن ویمنس پر آپ لوگ زیادہ کام کرتے ہیں. تو یہ کتنا مشکل ہے ویمنس کو کہتے ہیں آپ جمناسٹک میں لائیں اور اسپورٹس میں لائیں, یہ کتنا مشکل ہے؟ دیکھیں ہمارے لیے میں کہتی کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ آپ کوئی کسی چیز کا قدم اٹھاتے ہیں تو رستہ خود ہی کھل جاتا ہے. ماشاءاللہ سے ہم لوگ مچھر کالونی میں پچھلے 10 سال سے کام کر رہے ہیں, 9-10 سال سے, اور ان بچوں کے ساتھ ہم لوگ پچھلے 6-7 سال سے کام کر رہے ہیں. ہمیں فل سپورٹ ملی ہے ان کے والدین کی, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ ویمن ان اسپورٹس از این ایشو, کنزرویٹو کمیونٹیز میں ایشوز ہوتے ہیں, بٹ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان کی پرفارمنس کے تھرو ایک تو ان کی فیملیز ہیو بین ویری ویری پراؤڈ آف دیم, اور دوسرا کمیونٹی لیول پہ بھی بہت اپریسیشن آئی ہے, بیکاز کسی کو امید نہیں تھی. بیکاز اگر آپ دیکھیں گے ہمارے علاقہ بہت پسماندہ علاقہ ہے, اور ہمارے چیلنجز جو ہیں وہ صرف جینڈر کے چیلنجز نہیں ہیں, وہ بہت سارے اور چیلنجز بھی ہیں ہمارے جو ڈے ٹو ڈے ایگزسٹنس میں ہمیں فیس کرتے ہیں ہم لوگ. تو اس میں یہ ہوا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ سورس آف انسپریشن اور سورس آف پرائڈ بنے ہیں کمیونٹی کے لیے. تو ہمیں تو ماشاءاللہ سے کوئی اس طرح کا چیلنج جینڈر کی وجہ سے ہم نے فیس نہیں کیا. ان کے والدین جو ہیں ان کے جو کمپٹیشنز ہیں ان پہ آتے ہیں اور ان کے لیے تالیاں بجاتے ہیں, چیئر کرتے ہیں اور روتے بھی ہیں جب یہ جیتتے ہیں. تو وہ اور جب یہ کمیونٹی میں واپس جاتے ہیں اپنے میڈلز اور کپس لے کے, تو اٹس اے کمپلیٹلی ناول تھنگ, بیکاز وہاں یہ چیز پہلے ہوئی نہیں ہے. بالکل بالکل.
اچھا آپ لوگ کیا کہتے ہیں جب یہ کمپٹیشن جیت کے یا کوئی بھی کمپٹیشن جیت کے واپس گھر جاتی ہیں تو کیسا استقبال ہوتا ہے؟ لوگ آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں؟ جی, جب ہم لوگ یہ جیت کر گھر پہ جاتے ہیں تو میرا ابو بہت خوش ہوتے ہیں اور بولتے ہیں اور پہ آگے بڑھو. اچھا, ایسے بولتے ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں گھر پہ سپورٹ بھی ملتی ہے کہ آپ نے ڈیلی جانا ہے اسکول, اور آپ کے آس پاس والے دیکھ کے کیا کہتے ہیں, آپ کے آس پڑوس والے, آپ کی دوست جو ہیں وہ کیسا فیل کرتے ہیں؟ آس پڑوس والے تو بولتے ہیں تم لوگ لڑکی ہو, تم لوگ جمناسٹک مت کرو. تو میرا ابو امی بولتے ہیں تم لوگ کی بات مت سنو, تم لوگ اپنا کام پہ دھیان دو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور آپ نے اتنے سارے میڈلز اور یہ ٹرافیاں جیتی ہوئی ہیں, تو آگے کیا پلان ہے؟ اور جیتنی ہے کیا ہے آگے؟ تو یہ پلان ہے کہ ہم لوگ باہر جا کے کھیلیں اور اپنے پاکستان کا نام روشن کریں, پر ہم لوگ آئی ڈی کارڈ کی وجہ سے باہر نہیں جا سک رہے. اچھا بچپن میں یہ شوق کیسا آیا آپ کو کہ نہیں جی میں جمناسٹک میں جاتی ہوں؟ امکان ویلفیئر آرگنائزیشن میں کیسے آئی آپ؟ یہ لوگ پکڑ کے تو نہیں لائے آپ کو؟ پکڑ ہی کے لائے تھے. امکان جب کھلا تھا تب بچوں کو صرف فٹ بال کھیلتے تھے, پھر ہمارے سر لڑکوں کو جمناسٹک کروانے آتے تھے, تو وہاں سے میں نے دیکھا, مجھے بہت اچھا لگا, تو میں نے میرے امی کو کہا ہے کہ مجھے یہاں داخلہ کروا دو. پھر داخلہ کروایا, اس کے بعد سب کیا جمناسٹک کرتے. اچھا, ایسا تو نہیں ہے امکان ویلفیئر والے جو ہیں آپ کو صرف کیا کہتے ہیں اسپورٹس ہی کرواتے رہتے ہیں, اچھل کود کرواتے رہتے ہیں, آپ لوگوں کا خیال بھی رکھتے ہیں؟ خیال بھی رکھتے ہیں, بہت پیار کرتے ہیں ہم لوگ کو. اچھا ویسے اس بات کی تو میں بھی گواہی دوں گا, کیونکہ میں بھی آپ لوگوں کے سینٹر جب آیا تھا, آپ لوگ بڑا خیال رکھتے ہیں اپنے بچوں کا, نہ صرف ان کی کیا کہتے ہیں ایک اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز, ان کی ڈائٹس کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں آپ, ان کو فوڈ وغیرہ اور جو چیزیں اس میں جو ہے نا اوور آل گرومنگ کی بات ہوتی ہے نا. آئی مین اتنا پوٹینشیل ہے ہمارے پاس, اتنا پوٹینشیل ہے, صرف آپ کے مواقع نہیں ہیں. تو آپ اگر کسی کو, میں تو کہتی ہوں یہاں ہمارے یہاں پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے, آپ کسی کو بھی موقع دو, مینٹور کرو, مینٹورز کی بھی کمی ہے, تو بچے یوں نکلتے ہیں آگے, بیکاز ان کو ضرورت ہے اس چیز کی جو چیز مسنگ ہے. اچھا ایک چیز, کیونکہ اس بچی کو جب میں نے اس کے ایوارڈس وغیرہ دیکھے اور اس کو کیا کہتے ہیں ریڈ کیا, تو نیشنل لیول پہ انہوں نے اتنے کمپٹیشن جیتے ہوئے ہیں, آلدو ان کا تعلق جو ہے وہ بالکل ہی کیا کہتے ہیں ایسے کیا کہتے ہیں علاقے سے ہے جو بالکل ڈی پرائیویٹ ہے, تو اس میں آپ سمجھتی ہیں ان کو اور اچھے طریقے سے گروم کیا جائے تو یہ صرف نیشنلی نہیں, انٹرنیشنلی بھی جو آپ کے ایشین گیمز ہیں یا اولمپک ہیں وہاں بھی پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں؟ میرا تو خیال ہے بالکل کر سکتے ہیں, یہ صرف اپرچونٹی کی بات ہے. اگر آج ہمیں صرف حکومت سے کیا چاہیے, ہمیں بے فارم دلوا دیں بس, ان کو گروم کرنا ہمارا ہیڈ ایک ہے. اچھا, ہم کریں گے, ان کے لیے باہر سے کوچز ہم منگائیں گے, ان کو باہر ہم لے کے جائیں گے, آپ ہمیں جو بیسک نیڈ ہے ہماری وہ پوری کریں. اور میں تو جب ہماری بات ہوتی ہے کبھی یا حکومت کے لیول پہ, تو میں کہتی ہوں کہ بھائی آپ لوگ اون کریں نا انہیں. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ امکان ویلفیئر ان کو لے کے بیٹھا رہے ساری زندگی, پاکستان ان کو اون کرے اور ان کو بھیجے, اپنے لیے بھیجے. تو وہ مین چیز تو وہ ہے نا, ہم نے ان کو کوئی اپنے پاس تھوڑی رکھنا ہے. ہم چاہتے ہیں یہ نیشنل کھیلیں, ہم چاہتے ہیں یہ انٹرنیشنل جائیں, اور جو وہ پروسیس ہے فرام ہیئر ٹو دیٹ, ہم اس کا حصہ بن کے ان کو ہمیشہ گائیڈ کریں گے. بالکل. اور آئی گیس میرے خیال سے جب ان کی آئی ڈی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو پھر ایک حد تک تو آپ ان کو سپورٹ کر لیں گے, اور پھر یہ ایک ٹائم پہ ایسے ہو جائیں گے کہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے, اپنے فیصلے خود کریں گے اور خود ہی اپنے اسپورٹس کو کنٹینیو کریں گے. اور یہی ہماری سوسائٹی کے لیے اچھا بھی ہے, کیونکہ آپ ایسے پروڈکٹ جو ہے وہ آگے بڑھاتے رہیں گے, آپ کے نیچے والوں کو گرو کریں گے. ابھی اور بھی ہمارے پاس ابھی جو ہماری لیٹسٹ ہیں وہ سارے چھوٹے چھوٹے لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو ان کے بعد کا لاٹ ہے, تو ان کی ٹریننگ اب چل رہی ہے اور یہ لوگ ان کو ٹرین کرتے ہیں. اچھا. اور جو دوسری ایک بڑی اچھی بات ہوئی ہے, جو ہماری کوشش ہے کہ جتنے بھی ہمارے دیکھیں نا, بیکاز ون آف دا مین تھنگز دیٹ کمز فارورڈ از obviously اکنامک امپاورمنٹ کی بھی تو ضرورت ہے نا. تو اگر آپ ویکیوم میں یہ چیز کرتے رہیں گے اور آگے پروگریس آپ کو کوئی نظر نہیں آ رہی ہے, تو ان کے لیے لانگ ٹرم میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اب ہماری ان کی ایک ساتھی ہیں, ان کو ریسنٹلی پچھلے 4-5 مہینے پہلے اسسٹنٹ کوچ کی نوکری ملی ہے. تو وہ جو ہے اب کلفٹن آتی ہے بچوں کو کوچ کرنے کے لیے, اور ہماری کوشش ہے کہ انوارا ہے یا اس کی لیول کی سونیا ہے کہ ان کو بھی اپرچونٹیز ملے. جہاں ہمیں لگے گا obviously ہم ان کو انہی جگہ پہ بھیجیں گے جو ان کے لیے محفوظ ہیں. وہ ہمارے لیے پرائمری پرپس ہے کہ بھئی ہم ان کو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو تھرو دیم آؤٹ ان پلیسز جو ان کے لیے سیف نہیں ہیں. تو جو پرفیکٹ ان کے لیے اپرچونٹیز اور پرفیکٹ فٹ ہمیں نظر آتے جائیں گے تو ہم ان کو اس کی طرف بھی بھیجیں گے, بیکاز دے obviously need to earn a living also. بالکل بالکل. اینڈ ٹو فیل دیٹ امپاورمنٹ. اب ایک بچی آپ کی مچھر کالونی سے
क्लिफ्टन में बच्चों को ट्रेन करने आ रही है, इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर हर आल्सो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इम्कान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की सोच क्या होती है, थिंक क्या होती है जब बच्चे मेडल जीतते हैं, ट्रॉफीज जीतते हैं? हम रोते रहते हैं और क्या आप लोग हम भी तो रोते हर हैं? वक्त रोते हैं। मैं इससे पूछो, ये लोग ये कहते हैं अब आप रोइएगा नहीं आज। तो ऑब्वियसली हमारे लिए बिकॉज हम लोग जो है जब से इन लोगों के साथ जब से काम कर रहे हैं, जब से ये छोटे छोटे थे, अब 7-8 साल में ये लोग जो हैं द यंग एडल्ट्स नाउ, तो मुझे तो बहुत फ़ख्र है इन पे, इनकी मेहनत पे, इनकी रेजिलियंस पे, इस बात पे कि डिस्पाइट इतने सारे ऑड्स हमारे अगेंस्ट स्टैक्ड हैं, इन लोगों का जो दिन होता है पैक्ड, आप सुबह आते हो, स्कूल आते हो, पढ़ते हो, जिम्नास्टिक्स करते हो, मदरसे जाते हो, घर के काम करते हो, खाना पकाते हो, कपड़े धोते हो, इट्स अ फुल पैक्ड डे जहाँ थकन की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं ना। सो आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ देम, और मैं चाहती हूँ कि इनको ऑब्वियसली इम्कान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मोटिव है जहाँ तक हमारे बच्चों का ताल्लुक है कि इनकी आइडेंटिटी मिले और इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, अपॉर्चुनिटीज़ ताकि इनकी ज़िंदगी जो है वो मुख्तलिफ हो सके, ताकि ये आगे बढ़ सकें, जो इनका हक है और हर बच्चे का हक है। बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा, लास्ट में आप कुछ बोलना चाहें, आपका कोई मैसेज हो तो आप बता सकती हैं। मैं चाहती हूँ कि वो वज़ीर आज़म हमारी आईडी कार्ड बना दे ताकि हम लोग बाहर जाके खेल सके। हमारे तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जो आईडी कार्ड की वजह से कुछ नहीं कर सकते, तो उन लोगों के भी आईडी कार्ड बना दे। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं, thank you। आप प्रोग्राम कैसे बन गए। बिल्कुल नाजरीन, जिस तरीके से आपने सुना, ताहिरा हसन साहिबा जो हैं वो हमें बता रही थी कि क्या इश्यूज़ हैं, और क्या कहते हैं, अनवारा खुद अपने मुंह से बता रही हैं कि इशू है क्या। असल में ये इशू सिर्फ एक इस बच्ची का नहीं है, या एक इम्कान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, ये पाकिस्तान में वो जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं जिनके आईडी कार्ड नहीं बन पा रहे हैं उन सबका है। और आप इमेजिन नहीं कर सकते ये एक इशू इनके लिए कितना बड़ा इशू है, क्योंकि हम जो है वो आईडी कार्ड होल्डर हैं, हम रखते हैं, हमें इसकी वैल्यू का पता नहीं है। अगर ये जिस दिन आप खोएंगे और आपके पास नहीं होगा तब आपको उसकी वैल्यू का पता चलेगा। और ये बच्चे पाकिस्तान का कितना नाम रोशन कर सकते हैं ये हम अंदाज़ा भी नहीं कर पा रहे हैं अभी। जब हम इनको आईडी कार्ड देंगे ना, फिर हमें अंदाज़ा होगा कि हम क्या चीज़ हम मिस कर रहे थे इंटरनेशनल लेवल पे और पाकिस्तान के लेवल पे, और जो पाकिस्तान को ऊपर ले जा सकता है, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है, पाकिस्तान का कौमी तराना जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जब बजेगा, जब ये लोग जीतेंगे, तो वो एक अलग ही फीलिंग्स होती हैं। क्योंकि हम खुद भी जितने भी टीवी पे बैठ के देख रहे होते हैं चीज़ें, जब पाकिस्तान का नेशनल एंथम बजता है, जब हमारा कोई एथलीट, हमारा कोई प्लेयर जब जीतता है इंटरनेशनल लेवल पे, और पाकिस्तान का कौमी तराना जब बजता है, तो एक वो अलग ही फीलिंग होती है। और फिर ये प्लेयर्स तो उस टाइम पे मेरे ख्याल से इनकी फीलिंग्स तो बहुत ही अमेजिंग होती है, कोई वो अपने जज्बात में बयान नहीं कर सकता, लेकिन हमारी भी उस पर फीलिंग होती है। तो हम वो फीलिंग्स इनसे क्यों छीन रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट वो फीलिंग्स इनसे क्यों छीन रही है? जिस तरीके से ताहिरा साहिबा ने बताया, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का इशू है। आई डोंट थिंक कि पता नहीं इसमें क्या इतना बड़ा मसला है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही है, और वो भी पॉलिटिकल इशू की वजह से, जो कि स्पोर्ट्स में तो बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। स्पोर्ट्स में तो आप दुनिया देख लें, दुनिया जहान की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो स्पोर्ट्स में जो एक्सक्लेयर कर रही हैं वो सिर्फ इसी वजह से कर रही हैं कि वो अपने स्पोर्ट्स को आगे रखती हैं, और जो भी माइग्रेंट हैं उनके इश्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल ही पीछे होते हैं, हर किसी को नेशनलिटी वो दे रहे होते हैं। और हमारे यहाँ पे तो जो बच्चा अपनी कंट्री में पैदा हो रहा है उसको वो राइट नहीं मिल पा रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है। होपफुली पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है इस पे काम करेगी और इनके मसलाइल हल करेगी। आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।